ویلکم بیک. آپ ATV مارننگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے آج کے شو میں. آج ہم بات کرنے والے ہیں مڈ لائف کرائسس کے اوپر. ہمیں جوائن کیا ہے وجیہہ ظفر نے جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور طلال زبیر جو کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. اور یہ ہوتا کیا ہے مڈ لائف کرائسس جسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے مردوں کے اوپر چونکہ زیادہ اس کا ذکر آتا ہے، تو کیا یہ مڈ لائف کرائسس جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہی مخصوص ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. مڈ لائف کرائسس جو ہے وہ ہر ایک اس انسان پہ آتا ہے جس کو کہ اب اپنا لائف کا ڈکلائن نظر آنے لگتا ہے. اچھا. عموماً جب ہم 40 سال کی عمر کے اندر پہنچتے ہیں تو ہماری جو فزیکلی جو ہے ہماری انرجیز اور جو برین کے کنیکشنز ہیں وہ کافی حد تک میچور ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر آپ ایک پہاڑی کے ایک نیچے کھڑے ہیں اس کے، اور پہاڑی کی اس طرف ابھی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں تو کوئی آپ کو ایک گول دے دیتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے. 8 سال کی عمر کے اندر کوئی آپ کو گول دے دیتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک اسپورٹس لرن کرنی ہے. 15 سال کی عمر کے اندر آپ کو کوئی گول دے دیتا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ، میڈیسن یا جو بھی بے شمار فیلڈز ہیں کوئی ایک چوز کرنی ہے. اور 22 سال کی عمر میں آپ کو ایک گول دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرنی ہے. اور ہم جو ہے دوسروں کے ڈریمز جب جیتے جیتے پہاڑی کے ٹاپ تک پہنچتے ہیں تو ہم کوئی 38، 40، 42 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہاں جا کے ہمیں سڈنلی ریئلائز ہوتا ہے کہ اب ہمیں ایک تو پہلے تو خالی ہمیں پہاڑی کی چوٹی نظر آ رہی تھی، اب چوٹی پہ کھڑے ہو کے ہمیں دور تک کا بڑا کلیئر ویو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے نیچے جو پہاڑی کا دوسرے قدم ہے، یعنی پہاڑی کی دوسری طرف جو ہے اس کا ڈکلائن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ والی گلا نہیں رہی ہیں، اب وہ طاقت نہیں رہی، وہ انرجی نہیں رہی، وہ موٹیویشن نہیں رہی. اور اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ نے اچھا کوئی کام کر لیا، آپ نے کچھ پیسے جمع کر لیے، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں اور ایک آپ کا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن آپ کے اندر سے جو ہیپینس ہے وہ جاتی جا رہی ہے. آپ کو مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو سارا کچھ میں نے کر لیا تو اب میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے کسی بھی انسان کے لائف میں، یہ مڈ لائف کرائسس کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا وجیہہ، اب آپ کیا کہیں گی کہ خواتین جو ہیں وہ اس کو کیسے مڈ لائف، یہ تو ایک مرد کی چونکہ کریئر زیادہ اورینٹڈ ہوتے ہیں، خواتین جو گھر میں ہیں کیا ان کی زندگی میں بھی اس طرح کا پوائنٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے؟ اور آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور دیکھنے والوں کو کیسے بتائیں گی کہ کب وہ سمجھیں کہ ناؤ دے آر فیسنگ مڈ لائف کرائسس، کیا سائن سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے؟ فیمیل کا تو اسپیشلی جو فزیکل بھی ایک ہارمونل چینجنگز ہیں وہ بھی ان کی لائف میں بہت زیادہ ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈکلائن آتا ہے تو ڈپریشن کے سمٹمز اس لیے بھی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ تیزی سے ڈکلائن کرتی ہیں ان کی باڈی. تو ان کا فزیکل، ایموشنل، مینٹل، وہ تینوں پیسنگ میں دیکھیں تو ڈکلائن آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب ایک ہی انوائرمنٹ میں، اسپیشلی جیسے ہم ٹاپکس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ایک انوائرمنٹ میں رہتی ہیں تو وہ ڈکلائن زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہیں پہ بھی پروان کرتے ہوئے چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہوتی. وہ یا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بلاکیج کی طرف ہیں، ہماری ایک ہی روٹین چل رہی ہے، یا پھر وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایج میں پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ جب مڈ لائف کرائسس آتا ہے اس میں جو ان کے میجر کنسرنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہماری لائف کس طرف جا رہی ہے، یا کیا گولز ہم نے لے کے چلے، کیونکہ ان کے گولز تو سیکریفائس پہ زیادہ آ جاتے ہیں. ان کے وہ جو گولز ان کے بنتے ہیں وہ فیملی کو لے کے چلنے کے زیادہ بنتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ میل بھی ڈیفینیٹلی وہ فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کریئر کہیں نہ کہیں ان کو ایک فیول دے رہا ہوتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری پروڈکٹیو. تو فیمیل کے پارٹ پہ وہ زیادہ ایموشنل ڈکلائن اس لیے بھی آتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ پروڈکٹیو نہیں کر پا رہے اور لائف کہیں نہ کہیں کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہی ہے. تو یہ وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چڑچڑاپن، فرسٹریشن، موڈ جو ہے، موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور گھر میں ایک ڈسپلن یا پیس کا انوائرمنٹ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ نے جیسے ہارمونس کا ذکر کیا، تو میں حال یہی وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ خواتین جو ہے مینوپاز کو بھی ہٹ کر رہی ہوتی ہیں، اپروچ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو یوزلی ہم نے میڈیکل سمٹمس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو جو فزیکل سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائیکولوجیکل سمٹمز کیا ہیں جو کہ خواتین یا ایموشنلی یا سوشلی وہ کیا سمٹمز ہیں کہ جو آپ کو اندازہ ہو، اور آپ دوسری اپنے گھر کی خواتین کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ دے آر گوئنگ تھرو اے سرٹن کریٹیکل فیز آف دیئر لائف. اچھا فرح، یہ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ لوگ اس کو امپورٹنٹ بات سمجھتے نہیں ہیں. ایون کہ فیمیل خود بھی اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتی. ادروائز دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا
امپیکٹ لاتے ہیں سائیکولوجیکل یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ہاؤ؟ بیکاز دیکھا جائے تو وہ ان کی جو ایک فزیکل چینجنگز ہیں ان کو باڈی خود بھی ڈسٹربنس کی طرف جاری ہوتی ہے. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹربنس آپ کے موڈ میں ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی باڈی جو ہے آج کیسی ہوگی. رائٹ, آپ کی سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ, ایک تو اس میں جو انپریڈکٹیبلٹی ہے نا یہ بہت دیکھی گئی ہے. جو فیمیل ہیں جن کو اسپیشلی گھر میں جو ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہوتی ہے, سپورٹ سسٹم نہیں مل رہا ہوتا, تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں. موڈ سوئنگس کا آنا, فزیکل ہیلتھ ڈکلائن کرنا, اس کے علاوہ انپریڈکٹیبلٹی ہونا, اس کے علاوہ مین امپورٹنٹلی موڈ سوئنگس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنے کو دل نہ کرنا, انٹرسٹ نہ آنا, یہ بہت کامنلی چیزیں دیکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کیا مردوں کے بھی جو مڈ لائف کرائسس ہیں اس میں یہ والے سمٹمز اور ہارمونل اوپر نیچے فلکچویشنز جو ہیں وہ بھی آئیں گی, اور کیسے کوئی سمجھے کہ ناؤ دے آر گوئنگ تھرو دس مڈ لائف کرائسس, جو لوگ ان کے اراؤنڈ ہیں, وائفس یا پیپل اراؤنڈ دیم, وہ کیسے جج کریں؟ دیکھیں عموماً جو لوگ مڈ لائف کرائسس ہٹ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویل اکمپلشڈ بھی ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے جو دوسروں کے گولز ہوتے ہیں وہ آلریڈی حاصل کر لیے ہوتے ہیں, جو بیگیج دوسروں نے ان کے اوپر ڈالا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے ان کے اپنے بھی گولز ہوں, وہ کسی نے کہا ہو لیکن انہوں نے اسے اپنا گول مانا ہوگا تو حاصل کیا. پھر مڈ لائف کرائسس نہیں آئے گا. اچھا, اگر تو آپ نے کوئی گول پکڑ کے اس کو اپنا لیا ہے, کیونکہ پھر اس کا پرپز آپ کو مل گیا نا, اب آپ کو مزہ آتا ہے نا, آپ جو چاہتے ہیں اور آپ وہ کر پا رہے ہیں, اس سے زیادہ مزیدار کام تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب 40 سال کی عمر میں پہنچ کے یا بٹوین 40 to 55 پہنچ کے یہ ریئلائز کرتے ہیں that the life I have lived was not worth, that was not my plan, that was someone else's plan, تو آپ کے اندر سے ایک ریج, ایک ریئیکشن جو ہے وہ اٹھتا ہے. اب آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ آپ خوشی کے حصول کے لیے ڈفرینٹ فیصلے کریں گے. جیسے آپ کوئی اسپورٹس کار خریدنا چاہیں گے, آپ کوئی گھر خریدنا چاہیں گے, آپ کوئی ایسا ایسٹ خریدنا چاہیں گے جس سے کہ آپ شادی کرنا چاہیں گے. دوسری شادی تو آپ پتہ یہ 40 سال کی عمر میں جا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی نا اپنے ریلیشن شپ کے اندر, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ سے مجھے تکلیف آ رہی ہے. آپ جو اپنا جو بھی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں 9-10 گھنٹے, آپ کو اس میں محنت کر کے بھی انجوائے آپ نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے, تو آپ ہر چیز سے ڈسٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ریلیشن شپ ہے تو اس کو آپ خراب کر کے آپ کہیں اور, یعنی اس ریلیشن شپ کو مزری سٹیج کے اوپر چھوڑ کے آپ ایک نئے ہنی مون کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے کام کا جو اچھا بھلا کر رہے ہوتے ہیں اس کو سوئچ کر کے کچھ اور کام اب کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو کام ورتھ ہی نہیں ہے, یا میں اس کو انجوائے نہیں کرتا اس کام کو. اسی طریقے سے آپ کے جو موڈ سوئنگز نیچرلی ان لائک فیمیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہارمونز ہیں انہی کے تھرو ایک پورے کے پورے سسٹم کو خواتین کے اندر ریگولیٹ کیا ہوا ہے, جو کہ مردوں کے کیس کے اندر نہیں ہے. دیٹ ڈیفینیٹلی موڈ تو آپ کا افیکٹ ہوگا, آپ لو فیل کریں گے, آپ ڈپریسڈ فیل کریں گے, اور خاص طور پر آپ کے جو ہے وہ اندر ایک شیم ہوگی انٹرنل, جو کہ آپ کی بہت ڈیپ ڈاؤن انٹرنلائز شیم ہوگی, جو آپ کو یہ فیلنگ دے رہی ہوگی کہ یو ہیو ناٹ ڈن مچ ان لائف. ٹھیک ہے, اب ہاؤ ٹو ڈیل ود دس طلال, یہ ساری جو ایک صورتحال اب ہے اس کا سامنا کیسے کریں, اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دوسروں نے آپ کو یہ بیگیج پکڑایا تھا, اب آپ سب سے پہلے ایک ایک کر کے اس بیگیج کے اندر سے دوسروں کے گولز باہر نکالیں اور سب اپنے سامنے رکھ دیں یا ایک صفحے کے اوپر لکھ لیں, اور پھر ری ایویلویٹ کریں کہ اماں ابا نے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر بنو, اب بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے, لیکن اب اگر 40-45 سال کی عمر میں آ کے اسے لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, تو اب ظاہر پروفیشن تو چینج نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کی ڈاکٹر کی ڈگری جو ہے وہ تو اس کو کوئی نہ کہیں فائدہ ہی دے گی نا, نقصان تو نہیں دے گی. لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے, جیسے بہت فیمس ہاسپٹلز ہیں اسلام آباد کے اندر جن کے جو آنرز ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ اتنے پریکٹسنگ ڈاکٹرز نہیں ہیں جتنے کہ وہ پریکٹسنگ سی ای اوز ہیں, کیونکہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ خالی ڈاکٹر کی پریکٹس کرنے کو میں انجوائے نہیں کرتا, میں کاروبار اگر کروں گا تو میں اس کو انجوائے کروں گا. تو وہ اپنی اس ڈاکٹر کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایک کاروبار ڈیولپ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں, پروگریس کر جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, ان کو
اپنا پرپز آف لائف سمجھ آنے لگتا ہے کہ ہاں یہ میں کرنا چاہ رہا تھا. کوئی لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور پھر وہ سنگرز بن جاتے ہیں اور ان کی آواز ان کو ریئلائز ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سنگنگ اور میڈیسن کے کیریئر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایونچولی پتہ لگتا ہے وہ جو زیادہ فیمس ہوئے دنیا سے جاتے وقت تو وہ اپنی سنگنگ کے لیے تھے نہ کہ ایز اے ڈاکٹر. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے یہاں پہ جویریہ, یہ آپ سے بھی اور پھر میں طلال کی طرف بھی آؤں گی کہ یہ بینگ انگریٹفل ہونا کیا ہے, اور مڈ لائف کرائسس جو طلال بتا رہی ہے اس میں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہوگا یہ سارا کچھ تو ہے تمہارے پاس, سب کچھ تو تم نے اچیو کیا ہوا ہے, اب یہ تو ناشکری ہے نا کہ بندہ پھر خوش بھی نہ ہو ان ساری چیزوں پہ. اچھا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جو ہم گریٹفلنیس ہے نا ہم لوگ جنرلائز بہت کرتے ہیں. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہے, دیکھیے اس میں ہم اسلامک اور اسپریچول اگر بالکل سائڈ پہ رکھیں سائیکلوجیکل بات کریں نا تو ہر انسان کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, اور جب وہ نیڈ کی فلفلمنٹ نہیں ہوتی ہے ڈیزائر سے بھی زیادہ اس کی نیڈ بن جاتی. جب ڈیزائر بہت حد تک آپ کی نہیں پوری ہوتی, وہ ڈیزائر جو آپ کی بڑی نیٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی نیڈ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے سیکنڈ میرج کی بات کی, اب اس میں کوئی انسان ہے اس کو پیس, اس کے ایک ڈیزائر نہیں وہ ایک نیڈ ہے. جب اس کو پیس نہیں مل رہا یا اس کو ایک روبوٹک پیٹرن مل رہا ہے, اور فیمیلس بھی اس چیز پہ اسٹینڈ لیتی ہیں ٹائم. سو ہم جو بات کر رہے ہیں انگریٹفلنیس کی, وہاں پہ جب کمپیریزن آ جاتے ہیں کسی انسان کی لائف کو لے کے جنرلائز کرتے ہیں تو وہاں پہ کمنٹ یا ایڈوائس بہت زیادہ دی جاتی ہے. اب دوسری سائڈ پہ ایک پرسن جو اب ہم جو انگریٹفل ہو رہا ہے اس کی سائڈ پہ اگر بات کریں تو وہ جب بہت زیادہ اپنی نیڈ اور ڈیزائر پہ فوکس کرتا ہے جو پریزنٹ میں ہے, میں 2 سینیریو شیئر کر رہی ہوں, جو پریزنٹ میں چیزیں ہیں وہ اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کا مائنڈ ان چیزوں پہ جاتا ہے کہ کمپلیننگ جسے ہم کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ, پھر جو پریزنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ انجوائے نہیں کر پاتا, اور اس کی سائیکلوجیکل جو ہے نا وہ ایک ڈپریسنگ سی سیڈنس سی, اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لوزر والی یا شیم والی جو بات کر رہے تھے پھر وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں سے پھر اس کی پوری جو لائف کو وہ دیکھتا ہے وہ پھر وہ کمپلین کی فارم میں دیکھنے لگ جاتا ہے. Then how to deal with these people? اس طرح کے اگر کوئی شخص ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور ان فیلنگز میں سے یا ایموشنز میں سے گزر رہا ہے تو پھر اس کو ہیلپ کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے ہیلپ میں نا ایک چیز آتی ہے کہ آپ نے جو 30s 40s کی لائف گزاری ہے نا آپ اس کو اکنالج کریں. اس میں جو چیز آپ نے فور سو ریزن, جو بھی ریزن ہے آپ نے جو بھی اس میں ڈیسیشنز لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور جب آپ دیکھیں جب ہم بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں تو ہم پھر چینج نہیں لا سکتے. ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جو تھیں میرا ڈیسیجن نہیں تھا, آئی ایکنالج اٹ بٹ ہاؤ آئی کین چینج اٹ. سو ایکنالج کے بعد پھر آپ دیکھیں جیسے بیگیج کی بات ہوئی کہ اب آپ کی لمٹ میں کیا ہے, آپ کی لمیٹیشنس کے اندر کیا آتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. انسان جب پلاننگ سے ہٹ جاتا ہے نا تو وہ پھر وکٹم بن جاتا ہے, پھر وہ لوز کرنے لگ جاتا ہے اپنی گیم, اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں. سو انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے, اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ پروسیسنگ پہ چل رہا ہوتا ہے, تو پروسیسر ہی پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ سلو ہو جاتا ہے. اس میں پھر جو ہم نے سمٹمز دیکھے نا مڈ لائف کرائسس, پھر وہ اس لیے بھی لیول اس کا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ جو پرسپیکٹیو رکھ رہا ہے, گلاسز رکھ رہا ہے, وہ کمپلین کی رکھ رہا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ پاسٹ کی اکنالجمنٹ کرتے ہوئے پریزنٹ میں جو آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں آپ بڑے بڑے فیصلے بھی لے سکتے ہیں. کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے فیصلے اپنے 40s کے بعد لیتے ہیں, اپنے کریئر کے, اپنے بزنس کے, اپنی پرسنل لائف کے بھی. ایون کہ میں نے کچھ لوگ یہ بھی دیکھے ہیں جو اسپیشلی فیملی میں بات کرتے ہیں, ٹاکسیسٹی جن فیملیز میں ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں, وہ 40s کے بعد جا کے سیپریٹ اپنی فیملی کو رکھ لیتے ہیں, گھر لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سارے ایگزامپل ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کہ جیسے انہوں نے طلال آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی زندگی کے جہاں سے اب آپ کو دنیا کا آپ کا اپنا پرسپیکٹیو, آپ کا اپنا ایکسپیرینس, آپ کا اپنا جو ہے ایک بلٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ اب آپ دیکھ سکیں اور جج کر سکیں کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ, کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح ہے. آپ کیا ایڈ کریں گے وجیہہ نے جو بتایا ہے کہ کیسے اپنے آپ کی خود مدد کی جائے, فیملی کیسے جب کوئی شخص اپروچ کر رہا ہو 40 یا 45 یا 50 کی ایج کو اور وہ اس طرح کی ایموشنز اور فیلنگز سے دو چار, تو وہ کیسے ہیلپ کریں؟ بنیادی جو فینومینا ہے نا ہمارے براٹ اپ میں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر کہ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے نا اور ڈاکٹر بن جاؤ گے نا تو بس پھر ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی تمہارے لیے. اور حالانکہ 20 سال کی عمر تک آپ نے اس کا یہ پرسپیکٹیو تو بنا کے اس کو ڈاکٹر بنا دیا, لیکن 20 سے 40 سال کی عمر کے اندر پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ 40 سال کے بعد کی زندگی خوبصورت ہو, پھر 50 کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پروگریسو ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ کامیابی سے کامیابی کا سفر کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر اگر تو آپ پریپیئرڈ ہیں اپنی زندگی کے اندر کچھ خاص چیلنجنگ ڈیز کے, جو کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے,
آپ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ آپ نے اب دنیا سے چلے جانا ہے, آپ کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی ذہنی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, آپ جو ہے آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آپ کو ڈائیورس ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے جا سکتا ہے اور کوئی آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے, تو یہ آپ کے بچے چھین سکتا ہے کسی ڈائیورس میں. تو یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہے ہماری لائف کے اندر, اگر تو ہم 20 اور 40 سال کی عمر کے درمیان ان ایکسپیکٹڈ کے لیے پہلے پریپیئر ہوں اور کیونکہ ان سارے حالات کے اندر جو ہمارا بیہیویئر یا جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں, اور اگر ہم وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پھر ہمیں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بھی جو ہے والدین یہ پیسے تو جوڑتے ہیں کہ تعلیم دلانی ہے, یہ پیسے تو جوڑتے ہیں کہ شادی کرانی ہے, یہ پیسے نہیں جوڑتے کہ اگر کوئی بچہ ایڈکشن کا شکار ہو جائے گا تو اس کا پھر علاج کرانا ہے, اور ان کو بڑے چیلنج ہوتا ہے, یا کوئی اور خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو بھی حل کرنا ہے. تو چونکہ یہ چیلنجز جب ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں اور وقت سے پہلے ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے تو ہم اس کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. اب جب شکار اگر ہو گئے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت اہم ہے, اور اگر ہمارا اپنی زندگی کے بارے میں ہر چیز سے ڈسسیٹسفیکشن آ رہی ہے اور نیگیٹیوٹی ہم سوچتے ہیں تو پھر وہ نا ایک سنو بال ایفیکٹ آتا ہے نیگیٹیوٹی کا. پھر ہمیں ہر چیز میں, رشتوں میں, کام کاج کے اندر, تمام معاملات کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اوور ویلم کرنا شروع ہو جائے گی, اور ہمیں ہر چیز کا نیگیٹیو اسپیکٹ نظر آئے گا. اور اگر آپ نیگیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کی فیلنگز نیگیٹیو ہوں گی اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی نیگیٹیو ہوں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا یہ سوچ لیں کہ سچویشن کے اندر جو کرائسس ہیں وہ لائف کے اندر آئیں گے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور میں اس کرائسس کو جب ڈیل کروں گا میں اس میں سے زندگی کا کوئی ایک نیا پرپز نکالوں گا, اور میں جب اس میں سے آؤٹ گرو کروں گا تو پھر مجھے مثبت چیزیں آگے نظر آئیں گی. تو جب آپ مثبت اپنی سوچ کو بناتے ہیں تو آپ کو ہر اسپیکٹس میں سے کچھ نہ کچھ مثبت نکل کے باہر آ رہا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے موٹیویٹ مثبت کیسے بنائیں سوچ کو, کیونکہ بعض اوقات جو ہے ہم اتنا زیادہ اس حصار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں یہ بہت آسان کام ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے اپنی نیورو پلاسٹیسٹی کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کی جلد خراب ہو جائے تو پلاسٹک سرجری کرائی جا سکتی ہے, ایسے اگر سوچیں خراب ہو جائیں تو نیورو پلاسٹیسٹی کی جا سکتی ہے. اور یہ اتنی اسٹرانگ تھیراپی ہے کہ اگر کسی کو برین اسٹروک ہو اور دماغ کے اندر کچھ حصہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ تھیراپی اس کو بھی ریکور کر لیتی ہے. یہ کیسے یہ تھیراپی ہوگی؟ اسٹرانگ تھیراپی یہ بیسیکلی سیلف ٹاک ہے کہ جس کے اندر جو آپ کی زندگی کے حالات ہیں, جس کے اندر جو بہترین چیزیں ہیں, اس کو آپ ایک خاص سائنٹیفک وے کے اندر سب سے پہلے ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ سنتے ہیں, اس کے بعد اس کا اسکرپٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اسکرپٹ کے اندر آپ ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپنی زندگی کے مطابق بناتے ہیں, اور پھر اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کرتے ہیں, اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر سب لیمینل میوزک ایڈ کرتے ہیں جو کہ نیچر کا میوزک ہے, کچھ چڑیوں کا چہچہانا, پانی کے گرنے کی آواز جو کہ ذرا ریلیکسنگ میڈیٹیٹنگ قسم کا میوزک ہوتا ہے, وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں خاص اسکرپٹ کے ساتھ, اور پھر آپ اس کو جب اپنی آواز کے اندر لگاتار سنتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی جو سوچیں ہیں وہ پازیٹیو ہونے لگتی ہیں, اور آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے جس سے کہ آپ کی سوچیں مثبت ہوتی ہیں. آپ کو اپنے حالات, کیونکہ آپ اپنی آواز میں سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حالات کتنے اچھے ہیں, جو کہ آپ نے کانشیس برین سے سوچ سمجھ کے لکھا ہوتا ہے ایک اسکرپٹڈ فارم میں, اور پھر اس کو ریکارڈ کیا ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ خود کو ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی سوچوں کو مثبت رکھنے کے. لوگ کیسے ہیلپ کریں؟ کیا باہر سے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے وجیہہ؟ سائیکالوجسٹ کے پاس تو آئیں گے لوگ جب ہیلپ ہوگی, لیکن ہم لوگ جب ایک انوائرمنٹ میں ہوں, فرینڈز, فیملی یا نزدیکی جو لوگ ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص جو بھی کسی بھی ایسے مسائل سے دوچار ہے تو اس کو مدد ملے اس میں سے نکلنے کے لیے؟ لسننگ ایئر. ہمارے ہاں سننے والے کان کم ہوتے ہیں اور مشورے دینے والی زبان زیادہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سننے والے کان رکھیں. جو انسان, یہ نہیں کہ ہر وقت ہم کمپلینٹ سنیں, بٹ اگر کوئی آ رہا ہے آپ سے اپنی زندگی کو بات ایسی چیز شیئر کر رہا ہے تو ہم اس چیز کو سنیں, سمجھیں اور وہیں تک رہنے دیں. کئی دفعہ ہم بہت زیادہ اس کو ایڈوائزز میں لے کے جاتے ہیں جس سے سامنے والا اور گلٹ میں چلا جاتا ہے, وہ اور زیادہ بلاکیج میں چلا جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے ہاں شاید میں ہی غلط ہوں. لیکن وہ چیز پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں نفرت رینج وہ لے آتی ہے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں سپریس جب ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دم اینگر کی فارم میں یا ڈپریشن کی فارم میں نکلتی ہے. سو جو ہمارا سپورٹ سسٹم ہے, اسپیشلی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, جب آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی بات کو سنیں, سمجھیں, اور اس میں ہم جو یہ تو ایز اے سائیکالوجسٹ تو ہم کرتے ہی ہیں, بٹ میں نوٹ کیا کہ ہر انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگوں
لوگوں کو اپنے جواب بات کرتے ہی مل جاتے ہیں. کئی دفعہ کلائنٹس بھی آتے ہیں تو اپنی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی بات میں ہی اپنے جواب مل جاتے ہیں. تو وہ انسان جو اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے آپ کے آگے, وہ بہت ساری چیزوں سے اویئر ہوتا ہے, لیکن وہ دب جاتی ہے اس کی اویئرنیس. تو وہ جب باہر نکلتی ہے بتاتے ہوئے تو وہیں سے اس کو اپنے کئی حالات سمجھ آ جاتے ہیں کہ شاید میں بہت زیادہ سر پہ سوار کر رہا ہوں, یہ اس کے یہ وے آؤٹ ہیں. سیکنڈلی, جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ شیئر کر رہا ہو تو آپ اس کی چیزوں کو جنرلائز نہیں کریں یا کمپیریزن نہیں کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ اور زیادہ شرمندگی کی طرف جاتا ہے, یا پھر وہ شیئر نہیں کرتا, اس کو لگتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھے گا. سب سے بڑی بیماری کیا ہے, غموں کو اپنے دل میں بند کر دینا. جب آپ بہت سی چیزوں کو اپنے دل میں جمع کرنا شروع کرتے ہیں, وہیں سے بیماری کی جڑ سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے ہم سیلف ٹاک کی بات کر رہے ہیں, پھر وہیں سے آپ کے اپنے بارے میں سیلف ٹاک نیگیٹو ہو جاتی ہے کہ لوگ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں, شاید میں ہی غلط ہوں. تو یہاں سے اس کی سیلف امیج بھی پور ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. سو ارد گرد کے لوگوں کو مشورہ دینے سے پہلے, اور مشورہ ایک ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایک امانت ہے. جب آپ کسی کو کوئی بھی ایڈوائس دے رہے ہیں, وہ امانت ہے, وہ یا اس کی اصلاح کرے گی یا اس کو بگاڑ اس کا لائے گی زندگی میں. ایک تو پوائنٹ سوری میں یہاں پر اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کسی بھی انسان کے اندر مڈ لائف کرائسس آتا ہے, اس کے اندر ایک یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ڈریمز نہیں جیے, دوسروں کے ڈریمز جیے. تو اگر کبھی بھی آپ کو کوئی انسان اتنا ڈسسیٹسفائیڈ نظر آتا ہے اپنی زندگی سے کہ وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایز اے وائف کہ یا ایز اے ہسبینڈ, ایز اے بردر, کہ آپ کا جو لو ون ہے وہ اس مڈ لائف کرائسس کے اندر جا رہا ہے, تو پھر پہلی بات یہ کہ آپ جو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں. اس کو آپ یہ نہ کہیں تم ایسے کیوں نہیں کرتے, تم ویسے کیوں نہیں کرتے, یا اس کو کرٹیسائز نہ کرنا سٹارٹ کر دیں, کیونکہ اگر آپ کرٹیسائز کریں گے تو وہ سٹون والنگ کا شکار ہو جائے گا, اپنے آپ کو بند کر لے گا, کلوز کر لے گا, کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہے گا. تو اس کی جگہ جو بیسٹ اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کرائیں کہ آپ نے زندگی کے اندر پہلے بھی بہت اچھا کیا ہے اور آگے بھی آپ بہترین کر لیں گے. یہ وقتی طور پر ایک معاملہ اڑکا ہوا ہے, اور آپ جیسے قابل انسان جو یہاں تک پہنچا ہے تو آگے بھی پہنچ سکتا ہے بہترین طریقے سے. اور جو وہ کرنا چاہتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم یہ کرو, یو نیڈ ٹو پرائم دا پمپ, یعنی آپ نے اس کی زبان سے کہلوانا ہے, اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس ایریا کے ارد گرد آئیڈیاز, تاکہ اس کے اندر سے جب یہ آئیڈیا نکلے گا تو اس سے وہ بہت جلدی ریکور کرتا ہے, بہت جلدی باہر آتا ہے اور اس کی طرف. لیکن اس ٹاک کی آپ ہمیں یہاں پر ابھی ایک پیپ ٹاک دیں گے, تھوڑی سی مثالی ایک ٹاک دیں گے کہ کیسے ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود ڈسکور کرے. اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.